اور وہ وعدہ کی گئی مقدس روح جو کائنات کی شروعات سے ہے اب ایک جسم میں ہے اور ہمارے بیچ یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل محمد۔ پیدائش کی خبر چاروں طرف ہے اور اس بچے کی تلاش جاری رہے گی۔ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ہم پر حکومت کرے گا، یہی پروردگار کی مرضی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا واقعہ شیئر کروں گی۔ رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع اول 1971 عیسوی یعنی کہ عام فیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعید کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ میرے ان سے ایک نور سا نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا مظاہر ہوا جو اس بات کی طرف علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور باری اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھیں بھر آئیں اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کچھ ہی عرصہ پہلے آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے کر گئے اور اللہ سے ہر قسم کی آفت اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا، پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عرب میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے شیرخواں بچوں کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعید اور بنو بکرا کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نمادار بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جاتی تھی، لہٰذا جب بنو سعید قریش کے علاقے میں آئی تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود میں لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال اور دولت اور انعامات مل سکیں۔ لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے اور یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی گود میں لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاندان سے تھی اور ان کی اٹھنی بھی لاغت تھی۔ جب حلیمہ سعید کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھا مارتا سمندر ان کے سینے سے معجزات ہو گیا، لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آتے ہی برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اٹھنی جو نہایت ہی کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قبیلہ کچھ دور پہنچا تو اٹھنی خوشی خوشی قبیلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قبیلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ کیا یہ تیری وہی اٹھنی ہے یا کوئی اور؟ حلیمہ سعید کے شوہر حسات نے بھی یہ سب کچھ محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ یہ تو بہت ہی برکتوں والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعید نے کہا، واقعہ مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ سعید قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب بی بی حلیمہ اپنے گھر میں تشریف لائی تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ جب روزانہ میری بکریاں چراہے سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا اور لوگوں کو اپنی جانور سے ایک قطرہ دودھ کا بھی نہ ملتا تھا، لہٰذا قبیلے والوں نے اپنی چڑاہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنی جانوروں کو اسی جگہ پر چرایا کرو جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں چراغے کا یا جنگل کا کوئی دخل ہی نہ تھا۔ یہ تو رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا فیض تھا کو میں اور میرے شوہر کے سوا کوئی بھی میرے قبیلے کا شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ کی طرف سے
بی بی آمنہ کی مسلسل اضافے اور خیر و برکت کی مشاہدہ کرتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی 2 سال حلیمہ سعید اور ان کے شوہر حارث کی گود میں گزر گئے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے کافی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعید کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ جنگل لے کر جاتے اور بکریاں چرا کر آتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے، امی جان محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں ہری بڑی ہو جاتی ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر ان کے قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعید کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس پختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پر پہنچی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑوں والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک تشت میں ڈال کر رکھ دیا۔ اب وہ زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ پر رکھ کر سینے کو بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے کے جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سے 5 برس کی ہوئی تو حلیمہ سعید آپ کو مکہ واپس لے کر آئی اور آپ کو آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں پر حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی اور کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن کی محبتوں اور خدمتوں کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئی، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت اور الفت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے، بچے کا مقام بہت بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھا لیتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تھی کہ ایک دن اپنی دادا کی چرپائی کے ساتھ بیٹھ کے اور زوروں قطار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ جناب عبد المطلب نے موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثال کے طور پر یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر اس طرح کے بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دی۔ حال آپ ابو طالب کی سرپرستی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر بکریاں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرا کر لے آتے،
دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر اپنا پیٹ پال لیتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چاچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ جناب ابو طالب بھی کبھی اپنے بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا کرتے اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات اکیلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے تھے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی ہوئی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ پر ان کا کاروان نے پڑاؤ ڈالا وہاں بریرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بریرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیا ہوا ہے۔ بریرہ ایک عالم اور دانش رہبر تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی موعود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملے اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کرو، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بریرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس لے جاؤ اور شام نہ لے جاؤ کیونکہ انہیں یہودیوں سے سخت خطرہ ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے کوئی جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو یا کبھی کسی کو کوئی بری بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک تلوار اور نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجات اور پرسا اور پرہیزگار۔ رسول پاک بچپن میں ہی تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ کی تھی بلکہ آپ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس معاشرے میں جس ماحول میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا اس نے ماحول میں زناق کاری، شراب نوشی اور ناچ گانا اور ہر قسم کی برائی عروج پر تھی۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے اعمال سے بھی اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا ایک غیر معمولی بات ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور میرے اسلامی چینل کو جوائن کر لیں، اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔